آگے چلتے ہیں جی. ملک قاسم ہے لاہور سے، وہ کہتے ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، وہ پاکستان بڑھایا بھی انہوں نے سی. انہوں نے دادا جی دا نام پتا کرو، امرتسر دے جاتی عمرے. وہ پاکستان قائد اعظم صاحب تے ایویں مشہور ہو گئے، پچھے جڑا بندہ سی خدا کا ملک کھنڈرات کے. اب ہیں تو ہماری بہن بیٹی، مطلب وہ تو اس کے لیے تو میں نے بے نظیر بھٹو سے لڑائی لے لی تھی. کتاب میں شامل ہے وہ باحیا لیکن بے ردا چہرہ. میں مساوات کا سربراہ تھا پیپلز پارٹی کا، فیملی کا، بھٹو فیملی کا اخبار. میرے اخبار میں چھپا، میں نے بندے نکال دیے. اس پہ میرا بہرحال ظاہر ہے کو ٹینشن ہو گئی. میں نے کہا لعنت، ریزائن کر کے چلا گیا. وہ دن جائے آج کا ہے. پیپلز پارٹی سے میری ری یونین نہیں ہوئی، حالانکہ obviously سین بلاول when he was this زرداری صاحب بہت اچھے، بہت عمدہ آدمی. قبائلی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ایویں نہیں کہتے لوگ یاروں کا یار یہ وہ. میری ان سے 2-4 ملاقاتیں، کیا بات ہے، ایسی دراڑ پڑی میرے دل میں کہ یار میں ایک بچی کی لڑائی لڑی ہے میں نے، کہ میرے اخبار میں ہو تو شرم آئی مجھے کہ بکواس لکھی ہوئی تھی. بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی، تو میں مریم کے بارے میں کیا بات ہے، اس کو چھوڑیں. نیکسٹ ہیں جی کیسر امیر، کراچی سے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن جس طرح نواز شریف کو لایا گیا یہاں تو اب مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے، بلکہ گرینڈ مدر آف آل اصل میں کہنا چاہیے تھا. اچھا، ملک کی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی. مجھے صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے تو مخالفین کو لگ پتا جائے گا. نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. ناگزیر لوگوں سے ایک محاورے کا اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ناگزیر، انڈسپینسبل، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے. دنیا بڑی ظالم ہے، یہ نہیں رکتی. اور میں نے ایک بار یہ لکھا تھا، زندہ صرف عوام رہتے ہیں، طبقات تو بلینئرز اور بڑے طاقتور تو فلانا. کدھر گیا خروشچیو؟ کل کی باتیں، اسٹالن، ہٹلر، کہیں بھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو اچھا، پاکستان کے رہنے نہ رہنے، پہلے 2 لخت آپ نے کہا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کا ماضی کیا ہے. یہ آدھا ٹوٹ چکا ہے، 2 لخت ہو چکا ہے. مشرقی پاکستان کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. کسی بھی ملک کے مستقبل کا تعلق بنیادی طور پہ اس کے شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ان کی پالیسیز، ان پہ عمل درآمد، اداروں پہ، انڈیویجولز نے. جسٹس کارنیلیس تھے تب بھی ہر ایک کو انصاف نہیں ملتا تھا. آپ بتائیں مجھے، جسٹس کیانی جیسے قابل احترام لوگ تھے، بھگوان داس جیسے لوگ تھے، سب کو نہیں. بوسائے مرگ، جتنی تباہی، گندگی، غلاظت، میرٹ کی پامالی، پیسہ انٹروڈیوس کرایا، سیاسی ورکر برباد کیا. سب سے بڑا جرم. آج پاکستان میں کوئی سیاسی ورکر نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے نظریات کی خاطر، اپنی پارٹیز کی خاطر اچھا برا جو گیتا کرتے تھے. شیخ مجیب الرحمان جسے ہم غدار کہتے رہے، بنگلہ دیش کا، جو وہ سائیکل پہ فاقوں کے ساتھ ادھر ادھر گاؤں میں، ویران علاقوں میں دھکے کھاتا پھرتا تھا، پاکستان کے لیے ووٹ مانگتا تھا. اس نے، میں 73-45 when I started my career، کبھی خدا کی قسم میرے کسی ہم وطن یا ہم پیشہ سے پوچھ لو، لفافہ جرنلزم سنا ہی نہیں تھا. جرنلزم کو کرپٹ کیا، سیاسی ورکر کو کرپٹ کیا. پہلی بار سیاہ دھبا پڑتا ہے آپ چونک جائیں تو چونک جائیں، ورنہ وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے
پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل ایک بار کالا ہو جائے تو اس پہ جتنی مرضی کالک چڑھاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو یہ بہت کس آف ڈیتھ ہے, یاد رکھنا. یہ خاندان, مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں, میری وائرل رہی ہے پچھلے دنوں میں, شاید اب بھی ہو. چراغ بجھا دیے کہ جس نے جانا ہے جاؤ, چونکہ موت سامنے تھی, کوئی نہیں گیا. اسے کہتے ہیں وفا. باقی وفا کوئی 1300 سی سی یا 500 800 مجھے نہیں پتا سی سی کو گاڑی ہوتی ہے, قسطوں پہ لے آؤ گے. موقع پرست, دی انٹائر سوسائٹی. یہ فارچون ہنٹرز, کلائمبرز, اور کیا کہنا چاہیے, یہ بہت سے لوگ جو کرتے رہے ہیں, انہوں نے دہاڑیاں لگانی ہوتی. میں نے ابھی مثال دی ہے کہ ابھی 1 سال چند مہینے ہوئے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو میں نے ادھیڑنا شروع کر دیا تھا. کیوں؟ دوست وہ ہے جو تعریف میں تو شاید بخل کر جائے, لیکن اگر تنقید ہو تو وہ کہے ہوئے بندے بنو. یہ اچھا. سو باقی رہ گیا 9 مئی والی بات, تو مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں کہتے ہیں شاہ سے زیادہ پتہ نہیں کیا, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے بتایا تھا کہ ہمارا پرابلم ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کہنا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا جہا کھچنا. وہ اگے اپنے نمبر 2 نو کہندا ہے اوے ذرا ٹھیک کھچنا ہے. وہ اپنے اگلے نو کہندا ہے کہ اوے کہو جے کھچیں کہ مزہ آ جائے. اور نیچے تک جاتے جاتے اس بندے کا حشر نشر ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ بے ضمیری جو ہوتی ہے نا, ہاں سے ہاں ملانا اور ہر بات میں یہ وہ وغیرہ, وہ یہ باضمیر بازمور نہیں ہوتے. وفا کوئی معمولی چیز ہے. مثال دی ہے نا تاریخ میں, وفا کیا ہوتی ہے. میرا ایک شعر سنیں, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. یہ ہوتی ہے وفا. حضرت حر پتا تھا انجام کیا ہونا ہے, بے چینی میں ٹہلتے رہے, اپنے خیمے میں گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے. اہلیہ بھی سبحان اللہ کیا خاتون ہوں گی, انہوں نے کہا اور بات کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے چہرے پہ لکھا ہے جو فیصلہ ہے ٹھیک ہے. اور وہ زندگی, کامیابی اور منصب چھوڑ کے موت کو گلے لگانے چلے گا. یہ ہوتی ہے وفا. یہ ٹکے ٹوکری لوگ بےچارے بھوکے ننگے, جن کو ویسے ہی حرام پہ لگا دیا گیا ہے. میں نے کئی سال پہلے وہ محاورہ بن گیا ہے. اب وہ ہماری جرنلزم میں محاورہ ہے, روغنی نان نہیں. میں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ بندے نہیں ناچتے, یہ روغنی نان ناچتے ہیں. یہ بریانی تمالیں ڈالتی ہے, بھائی جاوے جاوے جاوے. اچھا, اور لوگ ایسے کوئی ان کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے میرا خیال ہے. یعنی ایک عورت ہے, اس نے 25 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے پیاری بہنوں, بہنیں ننگی چٹی, وہ برا حال, سر ننگا, پاؤں ننگے, وہ تالیاں مار رہی. وہ کون ہے یہ بھوکے ننگے گئے بھائیوں؟ اندازہ لگاؤ. ہم صاحب کسی کو کہے بھائیوں, وہ آگے کھڑے ہوں بے روزگار بھوک مرے. بزرگوں, بزرگ کانبرے یا ٹھانڈ جائیں. یہ جھوٹ کا کاروبار ہے. سیاست کی طرف جاتا وہ ہے جس میں کوئی نقص ہو. ہمارے چیف جسٹس سندھ نے بھی چند دن پہلے کسی کو کہا ہے تجھے فارم نہیں بھرنا آتا, جا اس کے حلال کھا, بچوں کی تربیت کر. سیاست اچھی چیز نہیں. وجہ